والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 میں سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ یعنی پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں رب کائنات نے ایک بہت بڑی بات کو بیان فرمایا ہے۔ عبادت کا ذکر کیا ہے۔ تمام عبادات سے پہلے، تمام عبادات کی ابتدا سے پہلے جو عبادت کی جاتی ہے، جس عبادت کا حکم ہے، اس عبادت کا ذکر کیا ہے۔ تمام عبادات کی ابتدا سے پہلے اس عبادت کے کرنے کا ذکر ہے۔ تمام عبادات اس وقت قبولیت کا سبب بنتی ہیں جب یہ ابتدائی عبادت پائی جاتی ہے۔
عبادت کا نام کیا ہے؟ اس عبادت کا نام ہے وضو۔ وضو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر عبادت کے شروع کرنے سے پہلے اس عبادت کو سامنے لایا جاتا ہے، اس عبادت سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اگر یہ عبادت صحیح ہو جائے تمام عبادات صحیح ہو جاتی ہیں، قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ وضو کیا چیز ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے تیاری کرو، جب تمہارا پروگرام نماز کی ادائیگی کا بن جائے، جب تمہاری تیاری نماز کے لیے شروع ہو جائے، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، تیاری شروع کر لو، تیاری تمہاری نماز کے لیے ہو جائے، پھر آگے وضو کے 4 فرائض کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے چہرے دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوڑیوں سمیت دھو لیا کرو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجہ کی جمع وجوہ آتی ہے۔ تم اپنے چہرے، غسل یغسل کما ہوتا ہے دھونا، اپنے چہروں کو دھو لو۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو بھی کوڑیوں سمیت دھو لو۔ مرافق کوڑیوں کو کہتے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین کہتے ہیں ٹخنوں کو، ارجل اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ 4 فرائض وضو ہیں، اگر ان کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی تو جب رب کے دربار میں تم حاضر ہوگے، نماز کے سلسلہ میں، نوافل کے سلسلہ میں، قرآن کی تلاوت کے سلسلہ میں، ذکر اذکار کے سلسلہ میں، عبادت اور ریاضت کے لیے، تو یہ عبادت اور ریاضت، سجدے، رکوع، یہ نمازیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن جائے۔ وضو یہ بذات خود ایک عبادت کا نام ہے۔ آئیے حدیث کی طرف آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، وضو کا طریقہ بتائیں تاکہ میں واپس اپنی قوم کے اندر پہنچوں، اپنی قوم کے پاس جاؤں تو ان کو وضو کا طریقہ جو ہے بتا سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ شروع کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے نا،
اپنے ہاتھ دھوتا ہے، جب صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے وضو کی ابتدا میں وضو کرنے کے لیے، تو 100 رحمتیں اللہ کی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ رب کائنات 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے اور 100 درجات جنت کے اس کے لیے بلند فرما دیتا ہے۔ ابھی وضو شروع کیا ہے، ہاتھوں کو دھونا شروع کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں، 100 اس کے گناہ ختم، 100 اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کلی کرتا ہے نا، کلی کرتا ہے، چلو بھر کے دائیں ہاتھ کا اپنے منہ میں ڈالتا ہے، رب کائنات اس کے منہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چہرے پہ پانی بہتا ہے، اپنا چلو بھر کر چہرے کے اوپر پانی ڈالتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے چہرے کے گناہ، اس کی آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی کونیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو غلط قسم کی برائیاں، کیونکہ صرف ہم یہ نہیں کہ ظاہری گناہ کرتے ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ بھی ہیں، ہر عضو کا اپنا اپنا گناہ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف انسان کا، بندہ مومن کا تن من دھن استعمال ہوتا ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں جاتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا تن من دھن، ہمارا جسم کا ہر عضو استعمال ہوتا ہے تو وہ نیکیوں کے زمرے میں آتا ہے، اچھائیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ راہ کے گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں، وضو یہ ہماری بہت بڑی ہیلپ کرواتا ہے گناہوں کی معافی میں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، دماغ سے جو سوچ غلط پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دماغ بھی ایک اعضاء کا سردار ہے، زبان بھی ہے، دماغ سے سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اگر بندہ مومن غلط سوچتا ہے، غلط سوچ اختیار کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی کے حقوق غصب کرنے کے لیے، کسی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کے لیے اگر سوچ غلط استعمال کرتا ہے تو دماغ کے گناہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح دماغ کے اوپر ہوتا ہے، دماغ کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر سر کا مسح کرتے ہیں اللہ دماغ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وضو کتنی فضیلت والا، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
نماز کی چابی بہترین وضو ہے، اچھا وضو ہے. نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. نماز کی چابی کیا ہے؟ نماز کی بھی چابی ہے نا. نماز کی چابی بہترین اچھا احسن انداز میں وضو ہے. اگر وضو آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ کی نماز درست ہوگی. اگر وضو آپ کا ٹھیک نہیں ہے، وضو ہی آپ کا اچھا نہیں ہے، تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ بیان کیا. دوسری حدیث مبارکہ سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر باہر میدان میں چلے جاتے ہیں. بہار کا موسم ہے. ایک درخت کے نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں. پتے خشک ہیں، اس درخت کے خشک ہو چکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی ایک ٹہنی اس طرح پکڑ کے اس کو جھاڑنا شروع کر دیا. کثرت سے پتے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. درخت کی ٹہنی اور پتے جب خشک ہوئے ہوں تو آپ اس کو اس طرح کھینچ کے جو ہے آدھائیں کھینچے تو نیچے جس طرح چھم چھم بارش ہوتی ہے اس طرح پتے بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب پتے گرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں میرے صحابہ جس طرح یہ پتے درخت کے خشک درخت کے نیچے گر رہے ہیں نا، اسی طرح جب میرا امتی وضو کرتا ہے نا اس کے گناہ بھی اسی طرح نیچے گرتے ہیں. ظاہراً تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کے قطرات ہیں، وہ پانی ٹوٹی سے ہم جو ہے وہ پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ چہرے پہ کلی کے دوران باہر یا نیچے گرتا بہتا جا رہا ہے. حقیقت میں وہ ہمارے گناہ ہیں. جسم کی اعضاء کے گناہ جو ہے وہ گرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ گر رہے ہوتے ہیں، صفائی ہو رہی ہوتی ہے. وضو بہت بڑی بات ہے. تیسری حدیث مبارکہ کوٹ کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیاستہ کی حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جس کے گھر کے سامنے سے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہو، نہر گزرتی ہو، گزر رہی ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ نہائے. کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہتی ہے؟ عرض کیے یا رسول اللہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا میرے صحابہ میرے امتی وضو کرنے والے کی مثال اس طرح ہے. جب میرا امتی 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس کے جسم پہ گناہوں کی میل کچیل نہیں رہتی. کتنی بڑی عبادت ہے وضو کتنی بڑی عبادت ہے. پھر آگے چوتھی حدیث مبارکہ کوٹ کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، سے بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. چوتھی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی جماعت کثیر تعداد میں تشریف فرما. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وضو کی فضیلت کے بارے میں میرا موضوع ہے. چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ وضو بھی بہت بڑی عبادت ہے. تمام عبادات کے شروع کرنے سے پہلے جو عبادت ہوتی ہے
عبادات کی مقبولیت کا سبب جو چیز بنتی ہے وہ وضو ہے. وضو ابتدا ہے. عرض کیا صحابی رسول نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے. ساری امتیں، سارے انبیاء، تمام انبیاء کی امتیں اکٹھی ہوں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتیں بھی اکٹھی ہوں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ پوری دنیا کے انسان ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی کی نشانی کیا ہوگی؟ دیکھو میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرا امتی اس طرح آئے گا جس طرح 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے. 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے. 5 کلیان گھوڑا دیکھا ہوگا یہ بتاؤ کہ اس کی پیشانی پہ بھی سفیدی کا نشان ہوتا ہے، اس کی یہ سینے پہ سفیدی کا نشان ہوتا ہے، اس کے آگے والے جو پاؤں ہوتے ہیں، پیچھے والے پاؤں کے آگے بھی سفیدی کا نشان ہوتا ہے. اس کو 5 کلیان گھوڑا کہتے ہیں. ایسے گھوڑے کو 5 کلیان گھوڑا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے میرے صحابہ. قیامت کے دن میرا نمازی امتی، وضو کرنے والا امتی، نماز کے لیے تیاری کرنے والا امتی، میرا امتی جو عبادت اور عیادت کے لیے وضو کیا کرتا تھا، وہ قیامت کے دن 5 کلیان گھوڑے کی طرح آئے گا. یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو کرتا تھا، اپنا چہرہ دھویا کرتا تھا، اپنے ہاتھ دھویا کرتا تھا، اپنے پاؤں دھویا کرتا تھا. قیامت کے دن جب آئے گا میرا امتی، اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، اس کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، اس کے پاؤں بھی روشن ہوں گے. دور سے پتہ کر جائے گا یہ رسول اللہ کا امتی ہے. کتنی فضیلت ہے وضو. نماز کی فضیلت تو اس سے بھی کہیں زیادہ. جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے جو عبادت ہے اس کی کتنی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمتم الى الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب بھی تم نماز کے لیے تیاری کرو، فاغسلوا وجوہکم، یہ 4 فرض ہیں وضو کے. ان اعضاء کا دھونا فرض ہے وضو میں جو اللہ نے بیان فرمائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. برادران اسلام وضو کی بڑی فضیلت ہے. وقت بھی مختصر ہے اور صحت بھی اجازت نہیں دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وضو پریشانیوں کا حل ہے. کسی کو پریشانی لاحق ہو جائے وضو کرے، اللہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے. جب بندہ مومن کو غصہ آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وضو کر لے، وضو کی برکت سے اللہ اس کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. وضو کی حالت میں رہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کی حالت میں جتنی دیر رہتا ہے، جب تک وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی رہتی ہیں. اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں.
اتنی فضیلت ہے وضو کی، رب کرے گا تو ہم سب کو صحیح طرح سے وضو کرنے کی، وضو کے اندر جو چیزیں ہیں تو خیال رکھنے